الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دور کر دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 521۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر سنایا ابن شہاب کی روایت سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ پس ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر خود جبرائیل نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم کیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل نے نبی کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا، ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے تھے۔ عروہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 522۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر سنایا ابن شہاب کی روایت سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ پس ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر خود جبرائیل نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم کیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل نے نبی کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا، ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے تھے۔ عروہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیعہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجئے جسے ہم آپ سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومڑی، حنطم، قصار اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔